السلام علیکم دوستو چین کے شہر ووہان سے شروع ہونے والے وائرس نے نہ صرف چین کو متاثر کیا بلکہ سعودی عرب سمیت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ دنیا کو سوئی سے لے کر ایٹم بم تک دینے والے چین کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ وہ پوری دنیا سے ماسک بھیجنے کی اپیل کر رہا تھا، اور یہی امریکہ چاہتا تھا کہ چین ایسی حالت میں آ جائے اور مزید آگے نہ نکل سکے۔ امریکہ نے عراق، افغان اور شام کی جنگ میں کھربوں ڈالر ضائع کیے ہیں اور کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ لگاتار جنگوں کے بعد امریکہ اب اس نتیجے پر پہنچا کہ اب ایسی جنگ لڑی جائے جس میں فوجی بھی نہ مرے اور دنیا بھر راج بھی کروں۔ آج امریکہ افغانستان سے بھی نکل چکا، عراق میں بھی چند سو فوجی ہیں اور شام میں صرف چند درجن۔ تو دوستو، یہاں پر سالوں سے لڑی جانے والی ان جنگوں کا نقصان امریکہ کو کسی نہ کسی طرح پورا کرنا تھا، اور اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے امریکہ کو تجارت کا سہارا لینا تھا، لیکن چین اس کے آگے پہاڑ بن کر کھڑا تھا۔ اور یہاں امریکہ نے جنگ اسلحے سے نہیں بلکہ دماغ سے لڑنے کی، اور بالآخر امریکہ نے چین سے لڑے بغیر ہی چین میں تباہیاں مچا دیں۔ اس وقت امریکہ یہ بھول چکا تھا کہ یہ جو گڑھا وہ چین کے لیے کھود رہا ہے وہ خود بھی اس میں گر سکتا ہے۔ چین کی معیشت کے ساتھ جنگ کا آغاز امریکہ نے کب اور کیسے کیا، یہ سب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن حسب معمول اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آصف علیم ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، ان دنوں میں چین دنیا کا معاشی ریچھ بنتا جا رہا تھا، اور امریکہ نے چین کو روکنے کی کئی بار کوشش بھی کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ چین سے جنگ لڑ سکے، اس لیے امریکہ نے افغانستان سے نکلتے ہی دنیا کی توجہ اس وائرس کی طرف کر دی۔ چین کو دنیا سے معاشی سپر پاور بننے سے روکنے کے لیے امریکہ نے خود کو اکیلے کافی نہیں سمجھا۔ اس کام کے لیے امریکہ نے برطانیہ اور اسرائیل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اور پلان کے مطابق 2 ماہ قبل اس وائرس کو ملٹری مشقوں کے دوران چین کے شہر ووہان میں چھوڑا گیا۔ امریکی فوج کے واپس جاتے ہی چین کے شہر ووہان میں اس وائرس نے سر اٹھا لیا۔ چینی حکام کو اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ وائرس آخر پھیلا کہاں سے ہے۔ اس وقت چین نے وائرس کی ان خبروں کو روکنے کی بھی متعدد بار کوشش کی، لیکن اس وقت بات کہیں آگے پہنچ چکی تھی، اور یہ معاملہ امریکہ کے زیر اثر میڈیا نے پوری دنیا میں پھیلا دیا تھا۔ یہ وقت تھا کہ جب امریکہ کا پہلا نشانہ کامیاب ہوا اور امریکہ نے چینیوں کو پوری دنیا میں مشکوک بنا دیا۔ وائرس چین سے نکل کر اٹلی، اسپین، فرانس، جرمنی اور پھر ایران تک جا پہنچا۔ جب ان ممالک سے اموات کی خبریں آنے لگیں تو امریکہ نے IMF اور ورلڈ بینک کو ان ممالک کی امداد کرنے کے لیے ایک خفیہ پیغام بھیج دیا، اور ساتھ ہی ان ممالک کی امداد کا اعلان کر دیا۔ 2019 کے آخر تک کے اعداد و شمار کے مطابق چین دنیا کے 124 ممالک کے ساتھ منسلک ہو چکا تھا، جبکہ 2019 کے آخر تک امریکہ کی تجارتی رسائی صرف 56 ممالک تک محدود تھی۔ امریکہ بلیک فرائیڈے اور سائبر منڈے کے نام پر شاپنگ کی مد میں ایک دن میں $5.8 بلین کما رہا تھا، جبکہ چین صرف ایک دن میں $14.3 بلین کی چیزیں فروخت کر رہا تھا، اور یہی بات امریکہ کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ دنیا کا معاشی سپر پاور بننے کے لیے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل مل کر ایک منصوبہ شروع کر چکے تھے۔ اس منصوبے میں انہوں نے سب سے پہلا وار چین پر کیا، اور پھر ان ممالک کو ٹارگٹ بنایا جن کے چین کے ساتھ معاشی تعلقات ہیں۔ یورپ کے کئی ممالک میں چینی مصنوعات نے اپنا اڈا قائم کر لیا تھا۔ یہ ساری صورتحال امریکہ کو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھی کہ چین کی معیشت امریکہ سے آگے نکلے، اس لیے امریکہ نے ساری دنیا کو وائرس زدہ بنا ڈالا اور خود بھی اس وائرس کی زد سے بچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ امریکہ نے چین کے ساتھ باقی ممالک کے تعلقات خراب کرنے کے لیے میڈیا کا سہارا لیا، چین کے ساتھ اپنی معیشت روکنے کا پیغام دیا۔ اس کے بعد ایران، چونکہ سب سے پہلے ہی امریکہ اور اسرائیل کے نشانے پر تھا، اس لیے اس وائرس کا سہارا لیا گیا، اور اب آگے پاکستان بچتا تھا جس میں چین کی کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری چل رہی ہے۔ مگر اب صورتحال یہ ہے کہ پورا ملک اور کاروبار اس وائرس کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں۔
اور اس طرح امریکہ خود بھی چین سے آگے نکلنے کی کوشش میں اپنی ہی بنائی گئی گھناؤنی سازش کی زد میں آ چکا ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔